ابھی 4 دن پہلے اسرائیل نے صومالی لینڈ کو تسلیم کیا۔ اس حوالے سے مسلم ممالک بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ صومالی لینڈ کا پس منظر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یورپ سے یہ یہاں چائنا اور ایشیا کی طرف جو پاکستان، سری لنکا، یہ ممالک ہیں، ان کو جو سمندر کے راستے سے جتنی تجارت ہوتی ہے وہ وہاں یورپ سے پہلے بحر روم کے اندر آتی ہے، پھر بحیرہ روم سے بحیرہ احمر میں آتی ہے، پھر بحیرہ احمر سے بحر ہند کے اندر آتی ہے، اور یہ سب سے شارٹ راستہ ہے، ہائی وے جو کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ جب بحیرہ روم سے بحیرہ احمر میں آتی ہے تو درمیان کے اندر ایک نہر سویز آتی ہے مصر میں، جو راستہ ہے گزرنے کا، ملانے کا بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کو، اور جو آگے بحیرہ احمر اور بحر ہند ہے اس کو ملانے کا جو راستہ ہے وہ آبنائے باب المندب ہے۔ یہ جو ملانے والے دونوں راستے ہیں، آبنائے باب المندب جو ہے یہ قدرتی راستہ ہے، اور جو نہر سویز ہے یہ مصنوعی راستہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں یہاں پہ برطانیہ حکومت کر کے گیا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر، تو اس کی وہاں پہ تجارت ہوتی تھی، تو اس نے سب سے پہلے وہ جو نہر سویز بنائی گئی تھی، یہ بنائی مصر اور فرانس نے مل کر تھی، اس میں دونوں کے برابر شیئرز تھے تقریباً۔ تو وہاں پہ جب برطانیہ تھا، اس برطانیہ کے وزیر اعظم نے مصر کے اندر جب معاشی معاملات خراب ہوئے تو برطانیہ کے وزیر اعظم نے ان سے یہ نہر سویز کے جو آدھے حقوق تھے وہ بھی خرید لیے، اور فرانس اور برطانیہ دونوں کے وہاں پہ حق آ گیا نہر سویز پہ۔ اور جو دوسرا راستہ تھا اگلا، وہ تھا آبنائے باب المندب۔ صومالیہ کے دو حصے ہیں، ایک شمالی صومالیہ اور ایک جنوبی صومالیہ۔ شمالی صومالیہ یہ وہی صومالی لینڈ ہے جس کو ابھی اسرائیل نے تسلیم کیا ہے، اس کے اوپر، یہ اس کے بالکل قریب ہے، اس کے اوپر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ تو اس طرح وہ جو دونوں پوری راستے میں دو بڑی رکاوٹیں آتی تھی مین، ایک قدرتی اور دوسری وہ نہر سویز جو مصنوعی بنائی گئی تھی، ان دونوں پہ برطانیہ کا کنٹرول ہو گیا، ان کی تجارت کو مسئلہ نہیں رہا۔ آج اس وقت جو اسرائیل نے وہاں پہ تسلیم کیا ہے، جو دوسری شمالی لینڈ ہے، جو شمالی حصہ تھا صومالی لینڈ، اس کا ابنائے باب المندب کے بالکل قریب وہ واقع ہے، اور اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہو سکتا ہے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے۔ اب یہاں پہ میں یہ بات بتا دوں کہ جب یہ وہاں پہ برطانیہ نے اس پہ قبضہ کیا تھا صومالی لینڈ پہ، یہ 1880 کی دہائی کے اندر کیا تھا، اور پھر 1960 میں اس کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ بھی آزاد ہو گیا شمالی حصہ صومالیہ کا، اور جو جنوبی حصہ تھا اس پہ اٹلی کا کنٹرول تھا، اس نے بھی اسی دہائی میں آزاد کر دیا، اور یہ دونوں جو ممالک تھے اکٹھے ہو کے ایک صومالیہ ملک بن گیا۔ لیکن پھر بعد میں یہ ہوا، یہ صومالیہ کا جو جنوبی صومالیہ ہے نا، جو اس وقت خالی صومالیہ ہے، وہ بڑا ہے، اور جو وہ صومالی لینڈ ہے جس کو اسرائیل نے تسلیم کیا، یہ چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ دونوں مل کے ایک بڑا ملک بن گیا۔ اور پھر آگے یہ ہوا کہ 1980 کی دہائی میں یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر تھا، جنوبی جو صومالیہ ہے اس کے اندر جو ڈکٹیٹر تھا، اس نے وہاں شمالی جو حصہ تھا جس کو آپ صومالی لینڈ کہتے ہیں اس پہ ظلم کیا، تو وہاں پہ تحریک اٹھی اور ان کے خلاف کھڑی ہوئی، اور 1991 میں انہوں نے یہاں سے آزادی حاصل کر لی اور علیحدہ ملک، اپنی فوج، سارا کچھ علیحدہ بنا لیا۔ وہ جو چھوٹا سا حصہ تھا، وہ بھی مسلمان تھے اور یہ دوسرے بھی مسلمان تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، صومالیہ کے اندر دونوں جو ملک ہیں ابھی اس وقت، دونوں میں 99% سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، 2-4 ہزار جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، زیادہ تر مسلمان ہیں، اور وہ سنی بھی ہیں، اور وہ وہاں شریعت بھی نافذ ہے آئین کے اندر، شریعت کے مطابق وہاں لکھا ہوا ہے، شریعت کے مطابق قوانین ہیں، حدود نافذ ہیں۔ لیکن پھر جب وہ ملک علیحدہ ہوا، مین صومالیہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور آج تک کسی اور دنیا کے ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس سے علیحدہ ہو گیا، اس کے تھوڑے بہت معاملات آپس میں خراب ہوئے تو، لیکن آج اسرائیل نے 4 دن پہلے 26 دسمبر کو
اس کو تسلیم کیا، تو اس پہ مسلم ممالک احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھنی ہے۔ عربی کے اندر ایک بہت عام کہاوت پائی جاتی ہے، اکلتو یوما اکل الثوب الابیض۔ یہ عام محاورہ پایا جاتا ہے، کہاوت پائی جاتی ہے عربی کے اندر۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ ایک جنگل میں دو بیل رہتے تھے، ایک سفید بیل تھا اور ایک سرخ بیل تھا۔ ان کے آپس میں بہت زیادہ اتحاد تھا۔ اب وہاں پہ ایک شیر بھی رہتا تھا۔ وہ شیر ان موٹے تازے بیلوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ بیل اکٹھے ہو جاتے تھے۔ شیر کی ہوتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے تھے تو شیر پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ شیر چلاک تھا، اس نے سوچا ان کو آپس میں علیحدہ کر کے تب ہی میں کھا سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ سفید بیل کے پاس آیا اور اس کو لاجک دی۔ سفید بیل کو کہا، منطقی انداز میں کہا، لاجک دی کہ یہ دیکھو تم نے اس سے اتحاد کیا ہوا ہے، تو وہ کیوں کیا ہوا ہے ذرا سوچو۔ اس نے کہا میں نے اس لیے کیا ہوا ہے تاکہ میری جان بچ سکے، کوئی دشمن کوئی اور آ کے ہمیں کھا نہ سکے، ہم نے اس لیے کیا ہوا ہے آپس میں اتحاد۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو بیل ہے سرخ بیل، وہ اکیلا زیادہ طاقتور ہے یا میں زیادہ طاقتور ہوں؟ تو اس نے کہا اگر وہ بیل اکیلا ہو تو آپ تو لازمی اس سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو شیر نے کہا کہ میں آپ سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے اتحاد کر لیں، میں تو اس سے طاقتور ہوں۔ جب اس سے زیادہ طاقتور سے تمہارا اتحاد ہوگا تو تمہاری جان زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا یہ سوچا کہ یہ سمجھ تو صحیح آتی ہے مجھے کہ ہاں یہ بات درست کر رہا ہے۔ تو اس نے پھر اس شیر سے کہا ٹھیک ہے میں آج سے تمہارے ساتھ اتحاد کر لیتا ہوں، اس سے اتحاد ختم کر دیتا ہوں۔ اب اس نے شیر سے اتحاد کر لیا۔ اب شیر نے کیا کیا؟ اگلے دن بھوک لگی تو اس نے وہ سرخ جو بیل تھا اس کو پکڑا کھانے کے لیے۔ تو سرخ بیل نے سفید بیل کو پکارا کہ آؤ میری مدد کے لیے۔ تو اس نے کہا نہیں، میرا تمہارے ساتھ اتحاد ختم ہو گیا، میرا اتحاد اس کے ساتھ ہے، یہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ شیر نے اس کو 1 منٹ کے اندر گرا دیا اور اس کو مردہ کر دیا اور اس کو کھانے لگ گیا۔ تو اس سفید بیل نے سوچا کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات کی تھی، یہ تو 1 منٹ بھی شیر کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا، تو یہ تو میں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، یہ تو شیر نے 1 منٹ میں اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اگلے دن شیر کو بھوک لگی تو وہ سفید بیل کو کھانے آیا۔ تو سفید بیل نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کا تو میرے ساتھ اتحاد تھا۔ اس نے کہا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز کسی دوسرے کو کھاتی ہو، کیا وہ اپنے کھائے جانے والی چیز سے کبھی اتحاد کر سکتی ہے؟ یہ اتحاد فطری تھا ہی نہیں، یہ تو غیر فطری تھا۔ تم نے اس کو کیسے اتحاد سمجھ لیا؟ تمہارا اصل اتحاد تو اس بیل سے تھا۔ تو جب وہ اس کو کھانے لگا تو وہ اس نے تاریخی جملے کہے کہ اکلتو یوم اکل الثور الابیض، کہ میں تو اسی دن کھایا گیا تھا جس دن وہ سرخ بیل کھایا گیا تھا اور میں کھڑا دیکھتا رہا تھا۔ تو یہی وہ مثال ہے کہ وہ صومالی لینڈ یہ سمجھتی ہے کہ میں جب اسرائیل کے ساتھ اتحاد کر لوں گا اور اس کے ساتھ وہ طاقتور ہے، وہ دیکھو اس نے تباہ کر دیا غزہ میں، 1 دن میں ساری چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے، تو وہ تو سب کو تباہ کر سکتے ہیں، میں اس سے اتحاد کروں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ تو یاد رکھ لیں میرے بھائیو، وہ اس کو نہیں بچا سکے گا، وہ تو اپنے مفادات کے لیے اس سے اتحاد کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو پورا مفادات کا بتایا ہے نا، پس منظر صومالی لینڈ کا، کہ وہ برطانیہ نے بھی یہ سارا کام معاملہ کیا تھا۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے، فطری اتحاد ہونا چاہیے۔ بیل کا بیل کے ساتھ ہی اتحاد ہو سکتا ہے، جو پہلے ہی کھانے پہ تیار ہو، اس کا کام ہی ان مسلمانوں کو کھانا ہو۔ ہمارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس سفید بیل کو بھی پہلے پتا تھا کہ شیر کا کام کھانا ہے، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کو یہاں پہ بتانی ہے، وہ مسلم ممالک کا اس پہ احتجاج ہے۔ مسلم ممالک احتجاج کر رہے ہیں نا، تو وہ کر رہے ہیں کہ جی دیکھو یہ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا غلط ہے، اسرائیل نے پہلی دفعہ کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ وہ احتجاج اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے۔ یہ آپ کو میں نے بتانا ہے کہ یہ
ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. یہ جو مسلم ممالک احتجاج کر رہے ہیں نا، یہ صرف مفادات کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہ یہ بات بتائیں کہ جی یہ جو اتحاد صومالی لینڈ نے کیا، اسرائیل نے کیا آپس میں، یہ غیر فطری ہے، پھر تو ٹھیک ہے احتجاج. نہیں، وہ جو افریقن یونین ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے. ان کو اصل مقصد ہے کہ اگر یہ صومالی لینڈ جو صومالیہ سے علیحدہ ہوا ہے، اس کو اجازت دے دی گئی علیحدہ ہونے کی، تو ہمارے اپنے بہت سی تنظیمیں ہیں جو ہمارے ملک کے حصے ہیں، وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، تو ہم سے بھی وہ علیحدہ ہو جائیں گے. وہ اپنے اس چیز کو بچانے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ کہیں کہ نہیں جی یہ علیحدہ نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے، ان کے ساتھ اتحاد نہ کرو. جو بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں بچا لے گا، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بچائے گا. صومالی لینڈ کو تمہارا اپنا صومالیہ جو تمہارا مسلمان ہے وہی بچائے گا. لیکن یہ مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ابراہم اکارڈ کا پتہ ہوگا، پچھلے ٹرمپ کے دور کے اندر یہ جو یو اے ای ہے اور بحرین ہے اور اسرائیل، اس کے درمیان یہ ابراہم اکارڈ کا معاہدہ ہوا تھا نا. ابراہم سے اکارڈ سے مراد ہے ایسا معاہدہ کہ وہ جو ابراہیم کو ماننے والے مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، تینوں ابراہیم کو مانتے ہیں، ان کے درمیان ایک اتحاد کا معاملہ پیش کیا گیا. جیسے وہ شیر نے اس سفید بیل کو ایک منطقی دلیل دی تھی نا کہ ہم آپس میں کر لیں، تو وہ غیر فطری اتحاد تھا. اس طرح یہ ابراہم اکارڈ جو کہا پچھلے اس میں دور میں ٹرمپ نے، اور اب اس دور میں ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس میں سعودیہ بھی آئے، دوسرے بھی آئے، ان کو کوشش کر رہا ہے ساروں کو اس کارڈ میں لانے کی، اتحاد میں، اسرائیل کے ساتھ اتحاد میں. تو وہی چیز اس ابراہم اکارڈ کی ہم مخالفت نہیں کر رہے، اور جو فلسطین میں فوجیں بھیجنی ہیں یا فلسطین میں یہ معاملات ہونے ہیں وہاں اس کی مخالفت نہیں کر رہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مفادات کے لیے یہ جو صومالی لینڈ کو اسرائیل نے تسلیم کیا تھا، اس وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کہیں نہ چلا جائے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بتاتے کہ اسرائیل کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ غیر فطری اتحاد ہے، اور ہم بھی اس عمل سے باز رہتے. یہ نہیں آتا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ چیز ہمیں سمجھ آئے گی تو پھر ہمارے معاملات درست ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.